الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات میں نے تلاوت فرمائی یہ سورۃ احزاب یعنی مثال کے طور پر احزاب نہیں بلکہ 21 پاری کی پہلی آیت ہے۔ 21 پاری کی پہلی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ میں عنکبوت کی ہے نا، عنکبوت پارہ ہے، 21 پاری کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک کچھ چیزوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ نماز کیا کرتی ہے؟ انسان کو دو کاموں سے روکتی ہے، برے کام اور فحاشی کام۔ میرا جو آج مقصودی کلام ہے وہ فحاشی۔ فحاشی کسے کہتے ہیں؟ کہ دین اسلام کے احکامات کی کل نافرمانی کرنا۔ فحاشی کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے جو قوانین حدود کے اس کی کل نافرمانی کرنا۔ آج جو میں جس موضوع کی طرف آپ کو کھینچ رہا ہوں، آج کل ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو مختلف پلیٹ فارم پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فحاشی کی دعوت بہت زیادہ دے رہے ہیں۔ اس میں سر فہرست ٹک ٹاک ہے۔ ٹک ٹاک میں آپ ذرا ابھی بھی کچھ حالات گزر ہیں، کسی بارے میں آ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کام کیا غلط۔ آج ہمارے جو عورتیں، جو ہماری مستورات، جو ہماری بہنیں ہیں، جو ٹک ٹاک پہ آ کر ننگا ناچتی ہے، یہ فحاشی کو پھیلا رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے آئے ابھی یہ بھی کس کی بیٹیاں ہوں گی، کس کی بہنیں ہوں گی، کس کی اولاد ہوگی، کوئی ہے ہی نہیں کس کو روکیں۔ آئے ایک عورت جو کہ معصوم ہوتی ہے، جس کا پردہ اس کی عزت ہوتی ہے، وہ کیسے اپنے پردوں کو ہٹا کر سوشل میڈیا کی طرف اپنے آپ کو لا کر لوگوں کو اپنا بدن دکھاتی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کس طرح ہمارے معاشرے میں ایک عورت کو کیا ہوتا ہے؟ ایک عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کا پردہ، اس کا لباس ہوتا ہے۔ آئے ایک عورت اپنے لباس کو کیوں اتارتی ہے؟ اپنے دوپٹے کو کیوں اتار کر سوشل میڈیا کے سامنے بیٹھ کر پوری دنیا کو اپنے آپ کو دکھاتی کہ مجھے دیکھو، اور اپنے مخصوص اعضاء کو اس کو دکھاتی ہے؟ یہ سوال ہے، سوال۔ اے کوئی روکنے والا نہیں، نہ خواہ کوئی روکنے والا ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو کوئی روکے۔ لیکن بات وہی آتی ہے نا کہ جب تک یہ دل نہ مانے، جب تک کوئی جو کام کرے اس کا دل یہ بات تسلیم نہ کرے کہ فحاشی گناہ ہے، تب تک وہ کوئی کام کرتے رہے گی۔ شیطان اور نفس اتنا ظالم ہے کہ انسان کو برائی میں جب ایک مرتبہ اس کا دروازہ اس نے کھول دیا، اس کو دھکیلتا ہے، ایسے اس کو دھکیلتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی اللہ پاک اس کے دل میں کالا دبا لاتے ہیں کہ جب تک وہ توبہ نہ کر اس کا کالا دبا ہٹتا نہیں ہے۔ دوسرا گناہ، دوسرا دبا، آخر دبا لگتے لگتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، فرق محسوس نہیں کرتا۔ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں بھائی کسی کو سمجھا کہ کام مت کرو، برا کام ہے، وہ پھر بھی نہیں سمجھتے کہ تو مجھے میرا دشمن۔ یہ جو عورتیں، یہ جو مستورات، جو ہمارے بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ تمام میں اپنے جو اس کی بہنیں ہیں، جو اس کے بھائی ہیں، جو اس کے ماں باپ ہے، اس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کو بٹھائیں، انہیں قرآن حدیث کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی عزت آپ کا پردہ ہے، آپ کی عزت آپ کا پردہ ہے۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ قرآن کا مطالعہ کریں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے اللہ کی رسول کی بیویاں، ازواج مطہرات، اپنے گھر میں قرار پکڑو، گھر میں بیٹھو اور جاہلیت کے زمانے کی طرف باہر مت گھومو۔ جب اللہ کے رسول کی جو بیویاں تھیں، جو صاف ستھری تھیں، اللہ پاک اس کو مخاطب فرما رہے ہیں قرآن میں، تو یہ تو ہمیں بھی مخاطب ہے۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ اے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، کہ ہمارے لیے آیا ہے؟ تمام امت کے لیے قرآن لایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب سے پاک ہماری مائیں ہیں، وہ سب ہماری مائیں ہیں، سب سے پاک اس کو اللہ پاک فرما رہے، تاکید فرمائے کہ مت کرو، کیا کرو؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ پاک آپ سے خبردار۔ پھر ڈائریکٹ اللہ پاک اس عورتوں کی صفات کا بھی ذکر فرما رہے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک نیک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں،
والمؤمنین والمؤمنات والقانتین ڈائریکٹ مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر بھی فرمایا تاکہ عورتوں کا بھائی مقام پتہ چل سکے آپ کا بہت بڑا مقام ہے، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اے عورتوں، او پاک باز عورتوں، او گھر میں رہنے والے عورتوں، وہ عورتوں جن نے پردہ کیا ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا مانتی، آپ کے اللہ پاک نے قیامت کے دن سب سے بڑا اجر عظیم تیار رکھا، اس کو فکر کرو. اور اس کے برخلاف جو عورتیں سرعام بے پردہ کرتے ہیں، جیسے کہ میں سوشل میڈیا میں ٹاک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پر سرعام بے پردگی پھیلاتے ہیں، ان کو اللہ پاک فرماتے کہ سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو. قیامت کے دن جب یہ اللہ پاک ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، ڈائریکٹ ہو کے جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ. دنیا کی زندگی صرف 20 سال 30 سال 40 سال ہے، اس میں اللہ پاک کی مان کر اپنی آخرت کی تیاری کرو. اگر اس میں اپنے شیطان اور نفس کی بات کو مان لیا تو قیامت کے دن اللہ پاک آپ سے خفا تو اللہ پاک آپ کو دیکھے گے بھی نہیں. تو تمام میرے بھائی جو بیٹے ہیں، بیان سننے سے درخواست ہے کہ اپنی بہنوں ان پر کڑی نظر رکھو، ان کو موبائل ہاتھ میں مت دو. سوشل میڈیا جن کے پاس موبائل ہے ان کی ہسٹری چیک کیا کر روزانہ کہ وہ کیا کیا دیکھتی کیا نہیں دیکھتی. آپ کی ذمہ داری ہے، اس پر کوئی اب گناہ گار نہیں ہے. یہ آپ کہتے ہیں کہ میری پرائیویسی، کچھ پرائیویسی نہیں ہے. یہ ماں باپ کے اور بھائیوں اور بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ ان عورتوں پر نظر رکھ کر اس کی آخرت اور دنیا کی دونوں کی فکر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.